اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم واللہ علیم بالظالمین وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارا ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ اے نبی تو انہیں سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص پائے گا۔ یہ حرص زندگی مشرکوں سے بھی زیادہ ہے، اور ان میں سے تو ہر شخص ایک ہزار سال کی عمر چاہتا ہے۔ گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذابوں سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو نجومی دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیغام دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلہ میں آؤ، ہم تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم سے جھوٹے کو ہلاک کر دے، لیکن ساتھ ہی پیشین گوئی بھی کر دی کہ یہ لوگ ہرگز اس پر آمادہ نہیں ہونے کہ چنانچہ یہی ہوا کہ یہ لوگ مقابلہ پر نہ آئے، اس لیے کہ وہ دل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آسمانی کتاب قرآن پاک کو سچا جانتے تھے۔ اگر یہ لوگ اس اعلان کے تحت مقابلے میں نکلتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے، روئے زمین پر ایک یہودی بھی باقی نہ رہتا۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر یہودی مقابلہ پر آتے، جھوٹے کے لیے موت طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے۔ اسی طرح جو نصرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مبالغہ کے لیے تیار ہوتے، مقابلہ کے لیے تیار ہوتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا نام نشان بھی نہ پاتے۔ سورہ جمعہ میں بھی اس طرح کی دعوت انہیں دی گئی ہے۔ آخر تک پڑھی ان کا دعویٰ تھا کہ ہم تو اللہ کی اولاد اور اس کے پیارے ہیں، یہ کہا کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی اور انصاری جائیں گے، اور اس لیے انہیں کہا گیا کہ آؤ اس کا فیصلہ اس طرح کر لیں کہ دونوں فریق میدان میں نکل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر ڈالے، لیکن چونکہ اس جماعت کو اپنے جھوٹ کا علم تھا، یہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور ان کا کذب سب پر کھل گیا۔ اور اسی طرح جب نجران کے نصرانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بحث و مباحثہ ہو چکا تو ان سے بھی یہی کہا گیا کہ آؤ ہم تم دونوں اپنی اپنی اولادوں اور بیویوں کو لے کر نکلیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ جھوٹوں پر اپنی لعنت نازل فرمائے۔ لیکن وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہرگز اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مبالغہ نہ کرو ورنہ فوراً برباد ہو جائے گا۔ چنانچہ مبالغہ سے انکار کر دیا اور جھک کر صلح کر لی اور تب کر جزیہ دینا منظور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ امین بنا کر بھیج دیا۔ اس طرح مشرکین عرب سے بھی کہا کہ یعنی ہم میں سے جو گمراہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی بڑھا دے۔ اس کی پوری تفصیل اس آیت کی تحت بیان ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دوستو اس میں یہ بھی ہے کہ تم خود اپنی جانوں کے لیے موت طلب کرو، کیونکہ بقول تمہارے آخرت کی
بھلائیاں صرف تمہارے لیے ہی ہیں۔ انہوں نے اس کا انکار کیا، لیکن یہ قول کچھ دل کو نہیں لگتا، اس لیے کہ بہت سے اچھے اور نیک آدمی بھی زندگی چاہتے ہیں، بلکہ حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی لمبی عمر ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ علاوہ ازیں یہی قول یہودی بھی کہہ سکتے تھے تو بات فیصلہ کن نہ ہوتی۔ ٹھیک تفسیر وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی کہ دونوں فریق مل کر جھوٹے کی ہلاکت اور اس کی موت کی دعا کریں۔ اس اعلان کے سنتے ہی یہودی تو ٹھنڈے پڑ گئے اور تمام لوگوں پر ان کا جھوٹ کھل گیا، اور پیشین گوئی بھی سچی ثابت ہوئی کہ یہ لوگ ہرگز طلب موت نہیں کریں گے۔ اس مبالغہ کا نام اصطلاح میں تمنی رکھا گیا، کیونکہ ہر فریق باطل پرست کی موت کی آرزو کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ تو مشرکین سے بھی زیادہ طویل عمر کے خواہاں ہیں، کیونکہ ان کفار کے لیے دنیا جنت ہے اور ان کی تمنا اور کوشش ہے کہ یہاں زیادہ رہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منافق و حیات دنوی کی حرص کافر ہے بھی زیادہ ہے، کافر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہودی تو 1000 سال کی عمریں چاہتے تھے، حالانکہ یہ لمبی عمر بھی انہیں عذابوں سے نجات نہیں دے سکتی، چونکہ کفار کو تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہوتا اور انہیں تھا، پھر ان کی سیاہ کاریاں بھی سامنے تھیں، اس لیے موت سے پہلے زیادہ ڈرتے تھے۔ لیکن ابلیس کے برابر بھی عمر پا لیں تو کیا ہو، عذاب سے تو نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، بلکہ تمام بندوں کے تمام اچھے برے اعمال کو وہ نجوبی جانتا ہے اور ویسا ہی بدلہ دے گا۔ صدق اللہ